اتنے دن بعد چکر لگا ہے آپ کا پھوپھو، اب کچھ دن رک کے جائیے گا۔ ہاں بہو، کافی ٹائم سے آنے کا سوچ رہی تھی، میں نے کہا چلو چلی چلتی ہوں اب۔ اچھا کیا نا، اچھا کیا آ گئی، ہم بھی کافی دن سے یاد کر رہے تھے آپ کو۔ ہاں اماں، کیسی ہو؟ اور گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، اپنی سنا کیسی چل رہی ہے؟ کیا بتاؤں اماں، میری ساس مجھ سے گھر کے کام کرواتی ہے، یہ کرو وہ کرو ایسے کرو، یہ تم نے کیا کیا، ہانڈی چولہے پہ چڑھا کے بیٹھ جاتی ہو، پھر ہوش نہیں ہوتا کہ جل جائے گی، تمہارا پسندیدہ کام بستر پہ لیٹے رہنا ہے، بور نہیں ہوتی ہو، ایسے ہر وقت فارغ لیٹے لیٹے۔ وہ چاہتی ہے میں گھر کے کام کروں۔ تو کیوں کرنے لگی گھر کے کام؟ ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، بولا کر، منع کر دیا کر اسے۔ تو کیوں کرے گی کام؟ چپ نہیں بیٹھا کر، اپنے حق کے لیے لڑا کر۔ ذرا ذرا بات میں ٹوکتی ہے، چمچہ ایسے سلپ پہ کیوں رکھ دیا، پلیٹ میں کیوں نہیں رکھا، اب اسی سے سالن چلاؤ گی، کچن میں جانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لیا کرو، آٹا گوندنے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ وہ کہتی ہے میں گندگی سے کام کرتی ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، چھوڑ سارے کام، ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، ڈرنا مت، اپنے حق کے لیے لڑ، بہو گھر کے کام نہیں کرتی ہے۔ اما فون رکھتی ہوں، شاید کوئی آ رہا ہے۔ ارے یہ کس گھر سے شادی کر کے بہو لائی ہو؟ مجھے تو یہ کوئی طور طریقے والی نہیں لگ رہی ہے، نہ کسی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، جب دیکھو اپنے کمرے میں بیڈ پہ پڑی رہتی ہے، نہ زیادہ کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ اس کو تو اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ کوئی آئے تو 2 انگلی اٹھا کے سلام ہی کر لے۔ کیا اس کے گھر والوں نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ کسی سے ملتے ہیں تو سلام دعا کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، چائے پانی کا پوچھتے ہیں؟ وہ تو مہمان بنی ایک جگہ یا تو بیٹھی رہتی ہے یا لیٹی رہتی ہے۔ ہاں پھوپھو، اس کا میاں بھی پریشان ہے کہ کس سے باتیں کرے، کہتا ہے کیا دیواروں سے باتیں کروں۔ تو کیا یہ ایسے ہی چپ پڑی رہتی ہے؟ پھوپھو، اس کی چپ آپ نے ابھی کھلتے نہیں دیکھی ہے، 12 ہاتھ کی زبان ہے اس کی، جب بحث کرنے پر آئے تو قینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی، لیکن جب محفل میں بیٹھتی ہے تو سب بیچاری بیچاری کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے ہونٹ آپس میں چپکے ہوئے ہوتے ہیں، سناٹا بن کے جاتی ہے اور سناٹا بن کے آتی ہے، دیکھنے والے دھوکا کھا جاتے ہیں کہ ہائے بیچاری، دیکھ کے لگتا ہے کہ ساس سے بہت ڈرتی ہے۔ اب آپ بتائیں ایسی دوہری شخصیت کا کیا کیا جائے؟ لیکن مجھے تو تمہاری عادت کا معلوم ہے، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تم اپنی بہووں سے بھی ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہو۔ بنٹی کھانا کھا لو آ کے، میں بعد میں بات کروں گی، ابھی وہ کمینی بلا رہی ہے۔ اوف خدایا، یہ مومو کچرا اٹھا کے لائی ہے اپنے گھر۔ مومو اپنی بہوؤں کا اتنا خیال رکھتی ہے، اس کا بھی خیال کرتی ہے، پھر یہ بدبخت کہاں چلی گئی تھی مومو؟ وہ پھوپھو بہوؤں کے لیے کپڑے سینڈل وغیرہ لینے گئی تھی، پھر میچنگ کی جویلری لینے میں ٹائم لگ گیا۔ مومو تم بہو نہیں لائی ہو، کچرا اٹھا کے لائی ہو۔ بچے کا تو نصیب ہی پھوٹ گیا، کیسے گزارے گا ساری زندگی اس کے ساتھ؟ پھوپھو آج کل کچرا خوبصورت پیکنگ میں لپیٹ کے دکھایا جا رہا ہے، گھر آ کے جب پیکنگ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑا گندا دھوکہ دیا گیا ہے۔ ارے بیٹا، جب انسان 2 پیسے کی ہانڈی لیتا ہے تو اسے بھی ٹھوک بجا کے دیکھ لیتا ہے، یہاں تو پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ اور اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ رشتے کے لیے صرف لڑکے کی چھان بین ہو، اب تو لڑکی کی چھان بین بھی ضروری ہو گئی ہے۔ فوراً رشتے کے لیے ہاں نہیں کرنا چاہیے، بیچ میں سال بھر کا وقت تو ضروری ہو، تاکہ دونوں طرف کے گھرانوں کی کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اصل اور نقل کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ خاندان کیا ہے، طور طریقے کیسے ہیں، لڑکی کی تربیت کیسی ہے۔ ارے پھوپھو، یہ میری چوائس نہیں ہے، میرے سر پہ لادی گئی ہے۔ اس کی سنگت میں تو تمہاری دوسری بہویں بھی بگڑ جائیں گی۔ ویسے بھی برا نہ ماننا، یہ مجھے سسرال میں ٹکنے والی نہیں لگ رہی۔ مومو اس کا اتنا خیال رکھتی ہے،
پھر بھی یہ بدبخت اس کو کمینی کہہ رہی ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بدتمیز لڑکی دیکھی ہے۔ اف، آفرین ہے مومو کی برداشت پر۔ جب میں اتنے دن میں اتنا کچھ دیکھ چکی سن چکی ہوں، یقیناً مومو بھی اس کے بارے میں سب جانتی ہوگی۔